OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ہارون صاحب، پوری قوم کو امیدیں اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بڑی دعائیں بھی ہیں. کس قسم کی تجاویز آپ سمجھتے ہیں کہ کل جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کچھ ہمیں نظر بھی آئے گا؟ تجاویز کا کیا مطلب؟ پیسے چاہیے. تجاویز کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم ڈوب چکا ہے، ختم ہو. پیسے ہی نہیں ہے تو بینک کیا؟ مطلب بینک تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، سٹاف سے تو بینک نہیں ہوتا نا. سٹاف کتنا ہی اچھا ہو. بائی دی وے ایک بات مجھے یاد آ گئی، پاکستانی بینک دنیا میں بہترین بینکوں میں سے ایک سمپا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو لوگ آئے بینکنگ سکھانے کے لیے وہ آئرلینڈ سے آئے تھے، تو بیسٹ بینکر تھے دنیا کے. تو اس کی وجہ سے پاکستانی بینک بڑے اچھے ہیں. اب OIC مجھے امید ہے پیسے دے گی، اس لیے کہ ایشو ایسا ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ، پنجابی گئے شرموں کے شرمیں، کچھ نہ کچھ حیا کرنی پڑے گی، تو کچھ پیسے دینے ہی پڑیں گے. تو پیسے کیا ہیں؟ وہ خوراک کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. اب بھی حالانکہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو تعداد بہت بڑی ہے. 10 لاکھ کا فگر غلط ہے. 90 لاکھ سے 1 کروڑ آدمی ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جو خرید نہیں سکتے آسانی سے. تو پیسے کچھ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بینکنگ سسٹم نہیں ہے، تو اس کا علاج موجود ہے. پشاور میں جو بینکوں کی برانچیں ہیں، 1 2 3 4 جتنی چاہیں، وہ تو ایکسپرٹ طے کر سکتے ہیں نا. ان کو دے دیں اختیار. دیکھیں نا، چیزیں تو یہیں سے خرید کے بھیجنی ہے نا، یا اس کے راستے سے جانی ہے جی، یا سینٹرل ایشیا سے کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، بالکل، تاجکستان سے، ازبکستان سے. اور اس پہ OIC اپنی، OIC کے علاوہ بھی لوگ ہیں، مانیٹرنگ ٹیم بنا دیں. مانیٹرنگ ٹیم کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان ہے. یعنی آڈٹ کرنے والے 3 آدمی ہر برانچ میں بٹھا دیں کہ کوئی چیز کس بھاؤ خریدی جا رہی ہے. گندم ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں، چائے کی پتی ہے. چائے کی پتی تو افغانی جو بہت کم استعمال کرتے ہیں. جتنی چائے کی پتی میں ہم 1 پیالی بناتے ہیں وہ 10 بنا لیتے ہیں. اچھا، چینی ہے، جو بھی ضروری چیزیں، آئل ہے، خشک دودھ ہے. ٹھیک. تو اس کی قیمتیں تو مارکیٹ میں معلوم ہی ہے نا. یہ کوئی خفیہ چیز تھوڑی ہے. جو 2-4% کا فرق ہو سکتا ہے ایمرجنسی سپلائی میں. اور ادارے ہیں، نہیں ہیں ادارے تو وہ ادارے بن جائیں گے سپلائی کرنے والے، چونکہ 2-4% 5% پرافٹ بھی اگر انہیں ملے تو ہیوج آرڈرز ہوں گے. صحیح. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتا. اس میں پاکستان نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ اجلاس بلایا ہے، بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. کاش کہ کوئی سمجھدار وزیر خارجہ بھی ہوتا. تو یہ تو وزیر خارجہ ایسا ہے کہ سچ بول رہا ہو تو 100% سچ بول رہا ہو تو لگتا ہے جھوٹ بول رہا. ہارون صاحب، افغانستان کے تمام مسائل کی وجہ یا اثاثوں کا یا فنڈز کا منجمد ہونا، امداد کا رکنا، اس کی وجہ یہی تھی کہ طالبان اس وقت وہاں پر قابض ہیں. طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا کوئی نقطہ اٹھایا جائے گا، اور کیا افغانستان سے آیا ڈیلیگیشن اس حوالے سے انہیں متفق کر پائے گا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے لوگوں کو موت کے خوف سے بچانے کے لیے، بحران سے نکالنے کے لیے. یہ سرسری ذکر ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا اتنی بے دردی کا مظاہرہ نہ کرے، ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کوئی کسی قاعدے کرینے پہ آئے ہیں. دیکھیں نا، چینیوں کو ان سے خطرہ ہے، ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پشاور میں واقعہ ہوا ہے، کراچی میں واقعہ ہوا ہے، اپنا یہ بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے. پاکستان نے کیا یہ نہیں کیا، اللہ بہتر جانے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اچھا، ہاں، افغانستان میں ڈرون حملہ، مولوی فقیر محمد جو مرکز تھا TTP کا، اس کی تو بچت ہو گئی ہے، اس کی جان بچ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو اتفاق سے نہیں تھا، لیکن بکرے کی مانگ کب تک خیر بنائے گی. لیکن الزام پاکستان پہ، ہارون صاحب، پاکستان سب سے زیادہ ان کی مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے. پاکستان افغانیوں کی مدد کر، ٹیررسٹوں کی تو نہیں کر رہا. نہیں، ٹیررسٹ کی تو نہیں کر رہا. وہ اللہ بہتر ہے، میں اس پہ رائے نہیں دے رہا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب کراچی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ پاکستان میں ٹیررزم کیسے ختم ہوا؟ قاتلوں کو مار ڈالا گیا. یعنی جو قاتل پکڑے گئے ہیں انہیں سزائیں دی گئی. پاکستان میں تو حالت یہ تھی نا کہ GHQ میں تو ٹیررسٹ داخل ہو گئے، ISI کے دفاتر پہ حملے ہوئے، مساجد بموں سے اڑا دی گئی. تو TTP کیا چیز ہے؟ ان کے سلیپنگ سیلز ہیں یا برین واش جو لوگ ہیں. تو اس کا تو حل ہے. اس کے اندر اس طرح کی تنظیموں میں انٹیلیجنس آپریٹر داخل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کی پوری طرح اہل ہے، ان کو نمٹا دے گی.
ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے بریک. جب آپ نے اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے تو یہ اس کے مقابلہ کیا ہے. پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور پولیو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید لغاری صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہارون صاحب, مگر پولیو کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, خوش آئند خبر یہ ہے کہ رواں سال پنجاب کے اندر کوئی بھی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پولیو کے خلاف جنگ میں فتح میں کتنی دور ہے اس وقت ابھی بھی؟ پولیو کی کوئی سرحد نہیں ہوتی کہ پنجاب میں کوئی نہیں ملا, فرض کیجئے سندھ میں بھی کوئی نہ ہو, فرض کیجئے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں نہ ہو. دیکھیں, ایک آدمی جو وزیرستان سے فرض کیجئے اور وہ کراچی جا پہنچے جاب کرنے کے لیے, اب اگر اس میں اس وائرس کا شکار ہے تو کراچی میں وہ درجنوں آدمیوں کو, بلکہ ان کے پھر درجنوں سے آگے سینکڑوں اس کا شکار ہو سکتے ہیں. جی جی بالکل. یہ تو ظاہر ہے کہ بہت محدود ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی فائٹ کی گئی ہے, اور پولیو ورکر جو ہیں ان کی حیثیت مجاہدوں کی سی ہے. یعنی ایک خاتون کا تصویر دکھائے گی سوشل میڈیا پہ کہ 30 کلومیٹر اس نے برفانی علاقے میں پیدل سفر کیا یہ کرنے کے لیے. کوئی انسینٹیو دیے ہیں یا نہیں دیے, بس دینے چاہیے. بہت بڑا کام ہے. پولیو کا مسئلہ جو ہے نا جی, اس کا تعلق مسئلہ پولیو نہیں ہے, مسئلہ ہے جہالت. جب بعض علماء, زیادہ تر تو نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سازش ہے. بھائی دنیا کی 7 ارب انسانوں کو پولیو کے لگ چکے ٹیکے, تو اگر یہ کوئی سازش ہوتی تو مطلب چینی چلاتے, جاپانی چلاتے, ملائیشین چلاتے, ترکی والے شور مچاتے. یہ صرف جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے, اس کے بعد علماء کو اتنے بڑے سائنسدان ہیں ان کو پتہ چلا. دیکھیے, یہ آج کی بیماری نہیں ہے, یہ قدامت پسندی جو ہے نا, یہ آج کی بیماری نہیں ہے. مطلب ترکی میں پرنٹنگ پریس کے وہ خلاف تھے. پرنٹنگ پریس میں کیا برائی ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین جو ویسے بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جناب لاؤڈ سپیکر کی مخالفت کی. جو ٹاپ آف دی ہسٹورینز ہے ٹائن بھی, وہ یہ کہتا ہے کہ بر صغیر کا مسئلہ ہے قدامت پسندی, ماضی میں زندہ رہنا. تو میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام مقابل کے اندر. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے جو مہم چلائی جاتی ہے, بھرپور طریقے سے چلائی جاتی ہے, اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور کب تک پاکستان اس مرض سے نجات حاصل کر لے گا؟ دیکھیے جی, جو اس میں سب سے اہم بات ہے نا, یہ بہت ہی اہم بات, اور اہم بات یہ کہ نہایت شرم کی بات ہے کہ پوری دنیا میں 2 ممالک ہیں, ایک پاکستان اور ایک افغانستان, جہاں پہ یہ جو پولیو ہے یہ موجود ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا ایٹ رسک ہے. یعنی کہ اب اسمال پاکس جس طرح ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, اسمال پاکس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, بیکاز اسمال پاکس کے کوئی اب وہ وائرس ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو پولیو وائرس کی موجودگی ہے, یو آر ایکچولی, آپ نے سب کو رسک میں ڈالا ہوا ہے. اچھا, اب اس کا نہایت آسان ترین جو اس کا ہے وہ اس کا علاج نہیں, اس کی کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں.